بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت اچھا لگ رہا ہے. اٹ فیلز لائک ہوم ایکچولی, کیونکہ الہدا سے ایک دلی تعلق ہے, بہت گہرا تعلق ہے. ایک تو ندیم بھائی نے بتایا کہ یوتھ کلب, اس کی جو بگننگ ہے وہ الہدا کی جو سسٹرز تھیں 5-6 ماشاءاللہ, تو ایک تو اس وجہ سے. دوسرا ویسے بھی الہدا کے ساتھ پاکستان میں بہت کولیبریشنز ہوتی رہتی ہیں. ان کے سکولز میں جاتا ہوں, انوالوڈ ہوں ماشاءاللہ. جو سکول کا کریکولم ہے اس کی کچھ پلاننگ میں الحمدللہ مجھے موقع دیا جاتا ہے, اور کچھ ٹریننگز, ٹیچر ٹریننگز. اور یہ بات چھپی نہیں ہوئی ہم سب سے کہ الہدا لٹرلی قرآن کے اوپر اگر میں بات کروں تو دنیا میں مجھے الہدا سے زیادہ کام نظر نہیں آتا. قرآن کے اوپر اگر صرف بات کروں, اور ہر گلی محلے میں اکثر یوتھ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بہت فتنے کا دور ہے, یعنی گناہ بہت بڑھ گیا ہے, گناہ بہت عام ہو گیا ہے, اور تھوڑی سی ہیلپ لیسنس شو کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں. لیکن میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھو, اللہ تعالیٰ انجسٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیوں تمہیں ایسے دور میں پیدا کرے گا جب تم کچھ کر ہی نہیں سکتے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ از دا موسٹ جسٹ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیلنس آتا ہے کہ اگر برائی بڑھی ہے تو اچھائی بھی بہت بڑھے گی, بٹ وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اصل میں آپ دیکھیں کہ اگر برائی بڑھی ہے بہت زیادہ تو قرآن کا کام بھی بہت بڑا ہے, فرام آرگنائزیشنز لائک الہدا. تو اسی طرح میرے دور میں شاید کبھی کسی دور دراز علاقے میں قرآن کلاس ہو رہی ہوتی تھی, when I was a child, like 90s کی بات کر رہا ہوں. اب ہر گلی محلے میں سبحان اللہ. اب ایون میں UK میں آیا, یہاں دیکھیں ماشاءاللہ مسجد بنی ہوئی ہے, اور اتنی خوبصورت زبردست مسجد, قرآن کا کام ہو رہا ہے. تو اسی طرح آپ چینلز دیکھیں, اگر کنٹینٹ برا آیا تو اچھا کنٹینٹ کتنا آیا. I can literally tell you like 50 Islamic channel جو 1 million plus ہیں, which shows you کہ اللہ نے اگر چلے برائی بڑی ہے تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کو اپرچونٹی دی کہ اچھائی کو بھی آسان کیا جائے. اچھائی بھی بہت بڑی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اتنا برا دور ہے کہ پریکٹس ہی نہیں کیا جا سکتا ریلیجن پہ. بالکل کیا جا سکتا ہے. all we need is we need to open our eyes and need to get attached انشاءاللہ تعالی. سو جزاک اللہ خیر. جو ٹاپک ہے آج کا, اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, پروڈکٹیوٹی تھرو سننا. کیونکہ اس ٹاپک پہ میں نے بطور سائیکالوجسٹ بھی کافی ریسرچ کی. ایموشنل انٹیلیجنس جیسے ندیم بھائی بات کر رہے تھے, اور پروڈکٹیوٹی, ہاؤ ٹو میک آر لائفز مور پروڈکٹیو. اور پازیٹیو سائیکالوجی پوری ایک فیلڈ ہے سائیکالوجی کی, ماڈرن فیلڈ ہے. ابھی 80s میں پازیٹیو سائیکالوجی کا کانسیپٹ آیا. ان شارٹ پازیٹیو سائیکالوجی کیا ہے کہ انسان کے جو ایشوز ہیں, انسانی ایشوز, نفسیاتی جو ایشوز ہیں, ان کو ذرا پازیٹیو اینگل سے اپروچ کیا جائے. یعنی جو دوسری کلینکل سائیکالوجی ہے اس کی اپروچ تھوڑی سی نیگیٹو اس سینس میں ہے کہ دے جسٹ ٹیل یو دا ڈس آرڈر اینڈ دین دے ٹرائی ٹو کیور دا ڈس آرڈر. تو پازیٹیو سائیکالوجی کی اپروچ تھوڑی سی الٹ ہے کہ نہیں, سب سے پہلے انسان میں اچھائیاں دیکھی جائیں, اس کی کوالٹیز دیکھی جائیں. جیسے آپٹیمزم ہے, آپٹیمزم اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے اور بہت بڑی کوالٹی ہے. اسی طرح ہوپ آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی کوالٹی ہے, کہ ہوپ ایسی چیز ہے جس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اسی طرح ایموشنل انٹیلیجنس, یہ پازیٹیو سائیکالوجی کا ٹاپک ہے. ویل بینگ, جنرل ویل بینگ پازیٹیو سائیکالوجی کا ٹاپک ہے. اسی طرح جو ہے وہ پازیٹیو سائیکالوجی مائنڈ فلنس ایک ٹاپک ہے. مائنڈ فلنس از بینگ ان دا پریزنٹ. اس پہ آج کل بہت بات ہوتی ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ہمارا فوکس بہت پور ہے سب کا, 5 سیکنڈ میں فوکس آؤٹ ہو جاتا ہے اس جنریشن کا, جین زی کا, کیونکہ بہت زیادہ کنٹینٹ آ رہا ہے نا. ہم ریلز دیکھتے ہیں, ریلز اپون ریلز اپون ریلز. ہماری میموری بڑی شارٹ ٹرم ہو چکی ہے, یاد ہی کچھ نہیں رہتا, عمل میں نہیں آتی چیزیں. عمل میں کیوں نہیں آتی؟ جو سنتے ہیں وہ 10 منٹ میں بھول جاتا ہے, کیونکہ گھر جائیں گے, ریلز دیکھیں گے, شارٹ ٹرم میموری ہے وہ فوراً سے اریز ہو جائے گی, نئی میموری آ جائے گی. برین ورکس لائک ہارڈ ڈسک. ہارڈ ڈسک پہ نیا ڈیٹا کرو گے, پرانا ڈیٹا اوور رائٹ ہو جائے گا. تو یہ سارے پرابلمس ہیں. اور مائنڈ فلنس از اے ویری گڈ ٹاپک in this age, which means کہ coming back to the moment and being in the moment. تو یہ سارے پازیٹیو سائیکالوجی کے ٹاپکس ہیں. تو یہ ساری چیزیں سبحان اللہ, یہ
گورے تو اب بات کر رہے ہیں, اگر آپ نبوی لائف سٹائل دیکھیں اور سیرہ پہ اس نظر سے دیکھیں جس کی میں بات کر رہا ہوں, اس اپروچ سے سیرہ کو پڑھیں, تو یو ول بی امیزڈ, یو ول بی سرپرائزڈ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لائف سٹائل ہے وہ مور دین انف ہے ہمارے. میں اسلامک سائیکالوجی پڑھاتا ہوں یوتھ کلب میں. ہمارا ایک کورس ہے 8 منتھ کا ڈپلوما کورس ہے, علم ایسینشلز کے نام سے. تو ماشاءاللہ لمس کے اسٹوڈنٹس اور یہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ینگسٹرز آتے ہیں, اور وہ 8 منتھس 4 منتھس ایچ 2 سیمسٹرز ہیں, ڈفرینٹ کورسز ہیں. قرآن تفسیر ہے, اس میں فقہ ہے, حدیث ہے, سیرہ ہے, عربک ہے, لیکن اسلامک سائیکالوجی میں پڑھاتا ہوں. تو اس میں بہت سی چیزیں بتاتا ہوں انہیں کہ کلینکل سائیکالوجی کی یہ اپروچ ہے, ہیومنسٹک سائیکالوجی کی یہ اپروچ ہے, کوگنیٹیو سائیکالوجی کی یہ اپروچ ہے, پرسنالٹی سائیکالوجی کا جب ٹاپک پڑھتے ہیں انہیں ڈفرینٹ ٹپس دیتا ہوں. سائیکالوجی کہتی ہے پرسنالٹی ایسے امپروو کی جا سکتی ہے, یہ وہ. تو وہ اکثر مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ سر یہ بہت سی چیزیں ہیں, کیا کیا کریں, مطلب دیز آر ٹو مینی تھنگس ٹو ڈو, بہت لمبی ٹو ڈو لسٹ ہے, ہم کیا کیا چیز ٹھیک کریں اور کہاں سے شروع کریں. تو سبحان اللہ, تب میں انہیں کہتا ہوں اب تمہیں اس نعمت کا احساس ہوگا جو بات میں تمہیں بتانے لگا ہوں, اور وہ یہ سمپلی فالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ادروائز تمہیں پتہ نہیں کیا کیا ریسرچ کرنا پڑے گا, کون کون سے آرٹیکلز پڑھنے پڑیں گے. اللہ نے کتنی آسانی پیدا کر دی تم لوگوں کے لیے, تم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی رول ماڈل دے دیا. آپ کو پتہ ہے لوگ ساری عمر ترستے ہیں رول ماڈل کے لیے اور ان کو ملتا نہیں کہ کوئی ایک ایسا انسان مل جائے جس کو آنکھیں بند کر کے فالو کرنا. نہیں ہے, صرف مسلمانوں کے پاس ہے, اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر چیز میں, بہت جینڈرز کے لیے, ہر چیز میں. غم میں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, رسول اللہ کو دیکھیں. مشکل آئی ہو کیسے ڈیل کرنا ہے مشکل سے, رسول اللہ کو دیکھیں. سٹریس میں ہے, رسول اللہ کو دیکھیں, وہ کیا کرتے تھے سٹریس میں, صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کے ساتھ ڈیلنگ چل رہی ہے, سوشل ڈیلنگ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. ایوری سچویشن, ایز اے فادر رسول اللہ کو دیکھیں, ایز اے ہسبینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. تو یو ول فائنڈ, دیکھیں ہمارے نبی کی لائف کیوں اتنی ڈائنامک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مثال بنانا تھا, اس لیے ان کی لائف میں مختلف فیزز ہیں. یتیم, اب یتیم ان سے ریلیٹ کر سکتا ہے. ٹراما, چائلڈہڈ ٹراما سے کوئی گزر رہا ہے ان سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں والدہ کی ڈیتھ دیکھی, اچھا خاصا ٹراما ہوتا ہے. ہاؤ کم ایسی پرسنالٹی بن گئی اتنی پازیٹیو, ہاؤ کم اتنی پروڈکٹیو لائف گزاری. سوچنے کی بات ہے نا, دیکھنے کی چیزیں, کیا تھا ایسا. سو وی آر لکی, الحمدللہ ہم امتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ہم آنکھیں بند کر کے ایک شخص کو فالو کر سکتے ہیں. ریسٹ ایشورڈ, گارنٹی ہے کہ ان کو فالو کرو گے تو سکسیس ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اس کی گارنٹی ہے. تو دس کریٹس لاٹس آف ایز فار اس. So who was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and who is he for us? Obviously the last and final messenger, but when I say who is he for us, I mean to say emotionally کہ ہمارا کیا کنیکشن ہے ہمارے نبی سے, اور وہ ہمارے بارے میں کس طرح سوچتے تھے اور کیسی محبت ہم سے کرتے تھے. I'll just give you a perspective. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ ایک چوائس دیتا ہے آپ سب کو کہ ایک ایسی دعا ہے تم لوگوں کی جو بالکل میں ریجیکٹ نہیں کروں گا اور 100% پوری کروں گا, تو وہ دعا آپ کی کیا ہوگی؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, وہ دعا کیا ہوگی ہماری؟ 100% گارنٹی ہے کہ یہ پوری ہوگی. تو what will you pray for? جی anyone? جنت, خوبصورت بات. جی اور ایمان, بیوٹیفل. جی ایمان کا خاتمہ, forgiveness, ایمان کا خاتمہ. ایکسیلنٹ, ماشاء اللہ. جی بیٹا, ایکسیلنٹ, گوئنگ ٹو جنت الفردوس, بہت خوبصورت. اور نیچرل ہے, فطری بات ہے, ہم سب اپنا سوچیں گے اور کوئی حرج نہیں. اب یہ حدیث سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی جو کنفرم پوری کرے گا اللہ. ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں استعمال کر لی, میں نے وہ دعا آخرت کے لیے سنبھالی, اور وہ دعا یہ ہے کہ او اللہ forgive my ummah. ہر انسان اپنا سوچے گا. آپ کے سامنے میں نے اپنا سوچا, آپ نے اپنا سوچا اس دعا کے لیے. صرف نبی وہ شخصیت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے اس دعا کو میرے اور آپ کے لیے سنبھالا. اس لیول پہ سوچ سکتا ہے کوئی آپ کا میرا؟ آج ہم سیلیبریٹیز کو فالو کرتے ہیں, فٹ بالرز کو فالو کرتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ, نیچرل ہے, وی لائک پیپل,
کیا وہ ہمارا اس لیول پہ سوچ سکتے ہیں؟ سیلیبریٹیز میکسیمم سیلفی کھنچائیں گے, آگے چلے جائیں گے, دیٹس اٹ. سو دس واز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے تو سلام کیا, وہ جو سلام ہے, اور پھر بڑی عجیب بات کی. He said, oh, I wish to see my brothers. I wish to meet my brothers. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ aren't we your brothers؟ کہا نہیں, you are my صحابہ. My brothers are those جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے, ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے. اتنا بڑا درجہ, اتنا بڑا درجہ, برادرز کہہ دیا, بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. اسی طرح یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بڑے اچھے موڈ میں دیکھا, اور اچھے موڈ میں ہی ہوتے تھے, لیکن اس دن بڑا اسپیشل موڈ تھا. تو کہتی میں نے اپرچونٹی کا فائدہ اٹھایا اور میں نے انہیں کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, او اللہ forgive عائشہ her past sins and her future sins, the sins which she has hidden and the sins which have become apparent. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اتنا خوش ہوئی اس دعا سے کہ میں آؤٹ آف جوائے ان کی جھولی میں گر گئی, خوش ہو کر, یعنی ہنس کر. تو ہی لکڈ ایٹ می, اسمائلڈ, ہی سیڈ کہ عائشہ تمہیں بہت خوشی ہوئی ہے. شی سیڈ آپ نے دعا ہی ایسی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا میں اپنے امتیوں کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ البزار کی حدیث ہے, حسن درجہ ہے اس کا, امام البانی نے اس کو حسن کہا, صحیح حدیث ہے, ریفرنس بھی میں ان کا ساتھ بتا دوں. اسی طرح قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ خود کہتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ, کہ there has certainly come to you a messenger from among yourselves. عربs کو کہا جا رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم, عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. 4 کوالٹیز بتائیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم, grievous to him is what you suffer. پین ہوتی ہے اس کو, ان کو پین ہوتی ہے تم لوگوں کو سفرنگ میں دیکھ کے. بڑی بات ہے یہ, ماں باپ سے بھی بڑھ کے محبت ہے. ماں اور باپ کو تکلیف ہوتی بچے کو پین میں دیکھ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اسے تکلیف ہوتی, اسے پین ہوتی ہے تم لوگوں کو سفر کرتے دیکھ کے. ہی از کنسرنڈ اوور یو, ایکسٹریملی کنسرنڈ اوور یو. یہ جو ورڈ ہے نا حریص, حریص علیکم, ایکسٹریملی کنسرنڈ اوور یو. اور پھر فرمایا اینڈ ٹو یو دا بلیورز ہی از کائنڈ اینڈ مرسیفل. یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہے, رؤوف الرحیم, لیکن آبویسلی اللہ کے ایٹریبیوٹس انسان کے لیے اگر وہ ال کا سیگا نہ ہو تو جو انڈیفینٹ سیگا ہے, ایکسٹریملی کائنڈ, ایکسٹریملی مرسیفل ہے تم لوگوں کے لیے. تو دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ جتنی محبت نبی نے ہم سے کی ہے اتنی کوئی نہیں کر سکتا. وی آل نو دس, بٹ یہ ایز اے ریمائنڈر میں بات شروع میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم موٹیویٹ ہوں کہ یہ وہ نبی جس نے اتنی محبت ہم سے کی ہے, کیا ہم ان کی سنت کو فالو نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اتنی ریٹرن نہیں دے سکتے کہ ہم آنر کریں ان کے لائف سٹائل کو اور ہم ان کو یہ آنر دیں؟ تو ایک وہ اسکالر بڑی پیاری بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے, ان کو مٹھائی بہت پسند تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے مٹھائی ایک دن لے کر آیا تو انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا. تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا. میں کہا جی آپ کے لیے میں مشہور مٹھائی لے کر آیا. ہی سیڈ کہ نہیں جی مجھے ڈاکٹر نے منع کر دیا, ڈائبٹیز ہو گئی ہے مجھے ڈائگنوز, تو ڈاکٹر نے مجھے منع کر دیا, اس نے کہا حرام ہے مٹھائی آپ کے لیے. کہتے خیر میں نے اس وقت چپ کر گیا, لیکن پھر میں نے سوچا کہ سبحان اللہ, ڈاکٹر فیس لے کر ایک چیز بتا رہا ہے, کہہ رہا ہے حرام ہے آپ کے لیے, تو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. نبی جو ہے محبت میں بتا گیا یہ چیز حرام ہے, یہ چیز خطرناک ہے تمہارے لیے, اس کو ہاتھ نہیں لگانا, لیکن وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو یہ کیسی محبت ہے؟ بہرحال اس میں ہم سب کمزور ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ہم محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے, آئی ایم شیور اباؤٹ یو ایز ویل, انشاءاللہ اس کی گارنٹی محبت ہے. لیکن وہ محبت کو عمل میں ٹرانسفر کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے نبی کا تذکرہ اور نبی کے احسانات اور جو محبت نبی نے ہم سے کی اس کا تذکرہ. تو دیٹس وائی شروع میں یہ بتایا آپ لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جتنا تذکرہ ان کا ہوتا ہے اس وقت
اور تھرو آؤٹ ہوتا رہے گا, کسی اور شخصیت کا نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی آپ کا تذکرہ ہم بلند کریں گے. اور ابھی میں حج پہ تھا الحمدللہ, تو ایک پکچر بڑی وائرل ہوئی عمرہ سے پہلے جب حج پہ گیا تھا. حج پہ زیادہ لوگ تھے, 30 لاکھ پلس, تقریباً 3 ملین پلس. تو اوپر ڈرون شاٹ تھا ایک, وہ جو روڈ ہے جمرات کو جو روڈ جاتی ہے مزدلفہ سے, وہاں پہ مطلب ایسے لگ رہا تھا میدان حشر ہے. اف یو بین ٹو حج یو نو وٹ آئی ایم سیئنگ. اوپر سے ایک پکچر تھی, بندہ ہی بندہ, بندہ ہی بندہ. تو کسی نے بہت خوبصورت نیچے ایک وہ کوٹ لکھا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ انہوں نے حضرت خدیجہ کو کہا تھا, خدیجہ who would believe in me, اور نیچے یہ پکچر تھی. اللہ اکبر, 30 لاکھ بندہ, مطلب یہ تو صرف حج پر ہے. اور دیکھیں کہ آج کہاں کہاں پوری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے. تو یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. دنیا میں کوئی کونا نہیں ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جا رہا, کوئی کونا نہیں. اذان انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم ٹائم زونز کو دیکھیں. اس کے بعد سورج آگے آتا ہے, انڈیا, نیپال, بنگلہ دیش اس سائڈ پہ آتا ہے, سری لنکا. اس کے بعد پاکستان آتا ہے, اس کے بعد مڈل ایسٹ جاتا ہے, اس کے بعد سورج آگے ٹرکی, یورپ, امریکہ, کینیڈا تک جاتا ہے. ہر کنٹری میں کہیں نہ کہیں مسجد ہے, اذان ہو رہی ہے, اور اذان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. دنیا کا کوئی کونا نہیں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جا رہا. اسی طرح نماز کی صرف بات کریں, فرائض کی, اونلی فرض, 2 فرض, 4 فرض ظہر کے, صرف فرض کی بات کریں تو ڈی یو نو 60 ٹائمز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. 60 ٹائمز ہمارے نبی کا نام آتا ہے. اتنا تذکرہ. اور کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں دن میں, اور 5 سے ملٹیپلائی اس کو کر دیں تو اتنا نام کس کا لیا جاتا ہے؟ دنیا میں مثال نہیں ملتی اس چیز کی. تو دس از بیسکلی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اذان 10 ٹائمز نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, 2 into 5 ٹائمز ہے نا اذان میں, تو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے. اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار کہا جاتا ہے. 10 ٹائمز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن میں نام ہے. اذان کہاں کہاں نہیں ہو رہی, آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو وی نیڈ ٹو ریئلائز دیز تھنگس. دیکھیے کہ ہم بہت لکی ہیں کہ ہمیں اللہ نے ان کا امتی بنا دیا, ہدایت دے دی, ان کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی. تو بس تھوڑی سی کمی یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم عمل بھی کریں. تو سنت کی جہاں تک بات ہے, دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whoever revives my sunnah then he has loved me and whoever loved me he shall be with me in paradise. یہ ہے سنت پہ عمل کرنے کا فائدہ. اور سنہ کا ورڈ جب آتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں زیادہ تر ایک خاص حلیہ آتا ہے, ایک ڈریسنگ آتی ہے, وچ از فائن. میں بڑی قدر کرتا ہوں ایک ماڈسٹ ڈریسنگ, اچھی ڈریسنگ ہے. وہ جو لوگ اکثر شلوار قمیض اور وہ اس کو سمجھتے ہیں پورا سننا, سر کور کرنا, اٹس گڈ ماشاء اللہ. داڑھی سبحان اللہ امیزنگ, اللہ سب کو توفیق دے, بالکل سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بٹ یہ کہ سننا میں رویہ بھی ہے, سننا بیہیویئر, اس میں سننا ڈائٹ بھی ہے, اس میں وہ مائنڈ سیٹ بھی ہے. سننا مائنڈ سیٹ کیا ہے, تو انشاءاللہ ہم ہولسٹک ایک اپروچ سے انشاءاللہ سننا کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑا اور بتاؤں. اگر آپ کو نیریٹڈ ابن جاز ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے I have not seen anyone who smiled more than the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مسکراتا چہرہ آج تک نہیں دیکھا. اسی طرح جو ہے وہ معاذ بن جبل کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑا, اور انس بن مالک جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ سب سے سافٹیسٹ ہینڈ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے. یعنی وہ اتنا سافٹ تھا کہ جیسے آپ کو لگتا ہے سلک کے اندر آپ کا ہاتھ جو ہے نا, وہ سلک کا جو سافٹ ایک کلوتھ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا ہاتھ ہوتا ہے. ویری وارم, ویری سافٹ ہینڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا معاذ کا اور کہا او معاذ آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ. اللہ اکبر, کیا خوشی ہوگی معاذ بن جبل کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آئی لو یو ٹو فار دا سیک آف اللہ. وہ میسنجر آئی لو یو ٹو. تو پھر فرمایا کہ معاذ کبھی بھی نیور فارگیٹ ٹو سے دس آفٹر نماز, ربی آئنی
अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। तो ये तरीका था हमारे नबी का मोहब्बत करने का, सिखाने का। सो इंशाल्लाह लेट्स डिस्कस सम ऑफ द सुन्नास। मैंने 10 सुन्नास इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा जो बड़ी कॉमन, बड़ी जनरल सुन्नास हैं, जिनको हम सुनकर कहते हैं यार ये तो कई बार सुना हुआ है, लेकिन उस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आज पॉजिटिव साइकोलॉजी की बातें हमें पता लग रही हैं, जो अप्रोच पता लग रही है, सुभान अल्लाह, वो ऑलरेडी सुन्ना लाइफस्टाइल में मौजूद है, बस गौर करने की बात है। तो सबसे पहली जो सुन्ना है, बड़ी बुनियादी, वेरी कॉमन, वो ये हदीस है इन्नमल आमालु बिन्निया, कि आमाल का दारो मदार नीयत पर है। अब देखिए कई बार हदीस सुनी है और बड़ी जनरल सी एडवाइस लगती है, लेकिन अगर आप इस पे गौर करें कि इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन, इट्स ऑल अबाउट निया। क्योंकि जो वर्ड निया है, द वर्ड निया, इट्स डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड अन्नवा विच मीन्स बीज, सीड। तो सीड ठीक है तो दरख्त ठीक है, और दरख्त ठीक है तो उसका फ्रूट ठीक है, यानी इट गोज़ अ लॉन्ग वे अगर आपकी नीयत ठीक है किसी चीज़ के लिए। तो ये चीज़ हमें अडॉप्ट करनी चाहिए अपने तमाम मामलात में, नीयत। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीयत के बारे में ही एक हदीस कि अल्लाह के अर्श के साए तले 7 किस्म के लोग होंगे क़यामत वाले दिन मैदान हशर में, जब कोई साया नहीं होगा। उनमें से एक कैटेगरी ऑफ पीपल वो है जो एक दूसरे से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करते। क्या नीयत है, यानी कोई दुनियावी फ़ायदा नहीं, नथिंग, बस ये कि एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, दे आर कंसर्न्ड अबाउट ईच अदर, किस लिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए। तो क्या खूबसूरत रिश्ता है। नीयत टेक्स यू अ लॉन्ग वे, क्योंकि नीयत उनकी ये थी। इसी तरह सदका खैरात करते हुए क्या नीयत है, किसी से दोस्ती करते हुए क्या नीयत है। सहाबा कितनी ज़्यादा नीयत को रिवाइज़ करते थे, कितना रिवाइज़ करते थे नीयत को। वो बहुत मशहूर भी वाक़या है ना कि वो एक सहाबी ने खिड़की लगाई घर में, तो उसकी नीयत ये थी कि अज़ान की भी आवाज़ आ जाए, हवा तो आएगी लेकिन अज़ान की भी ज़रा आवाज़ आ जाए। तो नीयत कैन चेंज सो मैनी थिंग्स। इलामा मोहम्मद इकबाल ने ऐसे नहीं कहा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। देखिए जो चीज़ यहाँ से निकलेगी ना, उसकी एक एनर्जी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप लोग शायद इसको इतना ना पढ़ा हो या मानते ना हो, लेकिन ये कि कुछ हकीकत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कभी गूगल आप करेंगे कि लिटरली आवर वर्ड्स हैव एनर्जी, एक एनर्जी होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज की एनर्जी होती है। तो जो हार्ट में है, जो नीयत है, वो चेहरे पे आ जाता है, और वो लिटरली, मेरा तो मानना है, वेव्स होती हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी वेवलेंथ होती है उस सारी चीज़ की। तो इस चीज़ को बार बार देखना, बार बार रिवाइज करते रहना कि वाई आर वी डूइंग समथिंग। और देखें गोरे इस पे बहुत फोकस करते हैं। अब मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। वो बहुत सिखाते हैं, उनके तालीमी निज़ाम में ये चीज़ बहुत है, उनकी ट्रेनिंग्स वर्कशॉप्स में चीज़ बहुत है कि कीप आस्किंग योर सेल्फ वाई वाई वाई। हर चीज़ करने से पहले वाई का आंसर होना चाहिए। सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? विजन की ट्रेनिंग कभी आप करें, विजन स्टार्ट यहाँ से होता है, वाई। मैंने ये डिग्री करनी है, वाई। मैंने यहाँ पे एडमिशन लेना, वाई, डिफाइन वाई। और मुसलमान को वाई डिफाइन करना चाहिए यहाँ से, अल्लाह ताला के लिए। हर चीज़ में आप लोग मीनिंग ऐड कर सकते हैं। मुसलमान, आप देखें, डॉक्टर बनना, वाई, नीयत क्या है। मैंने एक डिग्री करनी है, वाई, नीयत क्या है। रिज़्क़ हलाल, नीयत, अच्छी नीयत है। पैसा कमाना भी कोई बुरी नीयत नहीं है, इजाज़त है इसकी, लेकिन देयर आर हाई लेवल्स ऑफ निया, ऑफ गुड निया। अब एक डॉक्टर है, उसको मोटिवेशन आ जाएगी कि पेशेंट को मेरी तरफ से कोई अच्छी बात पता लग जाएगी, दावा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, नीयत ही है ना। और नीयत की वजह से क्या क्या मामलात उसके अल्लाह संभाल लेगा, बरकत कैसी आ जाएगी। तो इट गोज़ अ लॉन्ग वे। आप समझ गए होंगे कि नीयत रिवाइज करना, प्योरीफाई करना और दुरुस्त नीयत बनाना किसी चीज़ के लिए कितना इसेंशियल है, कितनी ज़रूरी है। किसी से सुलह करनी है, उसके पीछे नीयत क्या है, ठीक है। किसी को फॉरगिव करना है, उसके पीछे क्या नियत है। और इस पे बड़ा टाइम लगाते थे अस्लाफ। ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, नीयत को देखना, नीयत को प्योरीफाई करना, इखलास की दुआ करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, इल्म हासिल करना है क्या नियत। और ये इतना डेंजरस मैटर है नीयत का ख़राब होना कि सबसे पहले क़यामत में हिसाब अल्लाह, आपको पता है ना किसका लेगा? शहीद का। देखें क्या
اللہ تعالیٰ نے سین سکیچ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ شہید کو سب سے پہلے بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کہے گا اس کو, اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا تو کیوں شہید ہوا, کانٹیکس بتا رہا ہوں, خلاصہ حدیث کا. وہ کہے گا اے میرے رب میں تیری خاطر جان دی. اللہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہیں. شہید جو مر گیا, جان دے دی جس نے, اللہ کہتے ہیں نہیں, تم نے اس لیے جان دی لوگ تمہیں بہادر کہیں, لوگ تمہیں شہید کہیں. اللہ کہے گا اس کو جہنم میں پھینک دو. ایک عالم کو لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ کہیں کس لیے علم حاصل کیا, اللہ آپ کی بات بتانے کے لیے, جائیں جھوٹ, تم نے اس لیے علم حاصل کیا تمہیں عالم کہا جائے, اس کو بھی کہا جائے گا. ایک قاری کو بلایا جائے گا, قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے, سیم, کس لیے قرآن پڑھتے تھے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نہیں, اس لیے کہ لوگ کہیں اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے. تو اٹس کوائٹ اسکیری ایز ویل, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کے اعمال اللہ دھواں بنا کے اڑا دیں گے, پہاڑ جتنے اعمال ہوں گے دھواں بنا کے اڑا دے گا. اللہ کہے گا میرے لیے تو تھا ہی نہیں, ایویڈنٹلی تو تھا. تو یہ بڑی اسکیری چیز بھی ہے, بٹ ڈونٹ گیٹ مچ اسکیئرڈ. صرف اصلاح کے لیے ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. کیپ کنٹینیوئنگ گڈ انشاءاللہ تعالیٰ, بٹ تھوڑا سا نیت کو دیکھ لیں, نیت دیکھتے جائیں, بیکاز اٹ ول ٹیک یو اے لانگ وے انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری سننا وہ ہے بینگ اے پرسن آف ویلیو, کیونکہ اب یہ بھی بہت کامن, بہت جنرل بات ہے, بٹ اس کی بڑی کمی ہے مسلمانوں میں اوور آل. اخلاقیات کی, معاملات کی. آپ کو پتہ ہے ہمیں عابدین بہت ملیں گے, عبادت کرنے والے, روزہ رکھنے والے بہت ملیں گے مسلم امہ میں, اور ہمیں زکوٰۃ دینے والے بہت ملیں گے, لیکن معاملات میں اچھے, یہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے ڈیبیٹیبل ہے. بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں گورے زیادہ اچھے ہیں معاملات میں, اور میں نے بھی دیکھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے, دا پیپل موسٹ بلوڈ ٹو اللہ آر دوز ہو آر موسٹ بینیفیشل ٹو پیپل. یعنی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہیں. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ کیا نہ تمہیں بتاؤں جنت میں کون جائے گا, اور پھر ان کے اوصاف بتائے. وہ لوگ ہیں جن کے دل بہت ہی سافٹ ہیں, اسپیروز کی طرح, چڑیاؤں کی طرح سافٹ دل, ایمیکیبل, ویری فرینڈلی پیپل, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے. اور یہی ایڈوائس معاذ بن جبل کو یمن بھیجنے سے پہلے کی تھی کہ معاذ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا, مشکل نہ پیدا کرنا. آپ دیکھیں ہمارے نبی اتنے ایمپیتھیٹک تھے, اتنی آسانی پیدا کرتے تھے لوگوں کے لیے کہ ایک بار نماز پڑھا رہے تھے, نماز چھوٹی کر دی. اب انہیں پتا تھا صحابہ نے پوچھنا ہے تو خود ہی جواب دے دیا, کہا کہ میں نماز لمبی کرتا لیکن ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو مجھے ہوا اس کی ماں کے دل پہ کیا بیتے کہ میں نے نماز چھوٹی کر دی. آپ دیکھیں کس لیول پہ ایمپتھی ہے, کس لیول کی ایمپتھی ہے, احساس کرنا دوسرے کا. اور یہ احساس ہم میں کم ہے, امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں, اسپیشلی پاکستان کی اگر میں بات کروں. اسی طرح اس لیول کی ایمپتھی اکرمہ بن ابی جہل, کس کا بیٹا ہے, ابو جہل کا, صحابی ہیں اکرمہ, حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ, کانکیسٹ آف مکہ پہ مسلمان ہوئے غالباً. جب مسلمان ہو کر تشریف لا رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایڈوائس کی, کیا کہا صحابہ کو, کیا حکم دیا, کہا دیکھو اس کے ابا کو ابو جہل نہ کہنا اس کے سامنے. اللہ اکبر. اس لیول کی ایمپتھی, اس لیول کی ایمپتھی, اس کا دل دکھے گا. صحیح حدیث ہے, اس کا دل دکھے گا, اس کے سامنے نہ کہنا. تو یہ تربیت تھی ہمارے نبی کی. تو دس از سننا. سو ٹو کریٹ ایز فار ادرس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the most beloved deed to Allah is to make a Muslim happy or to remove one of their troubles or to forgive their debt. آپ کو پتہ ہے عرش کے سائے تلے جو 7 categories of people ہے, ان میں سے ایک وہ ہے جو لوگوں کا قرض معاف کرتے, بڑی بات ہے. اور to feed their hunger, ان کی ہنگر مٹانا. ماشاءاللہ یو کے میں بہت چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یو کے مشہور ہے, آپ لوگ مشہور ہیں ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دے. مجھے پتہ ہے, میں انوالوڈ ہوں چیریٹی ورک میں, تو سب سے زیادہ چیریٹی یو کے سے آتی ہے. آئی نو دس الحمدللہ. ابھی غزہ میں بھی سب سے زیادہ انفلو یہاں سے الحمدللہ. برکت اسی لیے اللہ دیتا ہے آپ لوگوں کو. تو بہرحال یہ لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اور گھر والوں سے شروع کریں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے, اور یہ سب سے مشکل ہے. باہر والوں کے ساتھ اچھا ہونا آسان ہے, باہر والوں کے ساتھ ٹالرنٹ بھی ہوتے ہیں ہم, فارگیو بھی کرتے ہیں,
ٹھیک ہے, اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے, لیکن گھر والوں کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے. تو سب سے بینیفیشل گھر والوں کے ساتھ ہونا چاہیے, یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دس از سننا, اور وہ اصل مردانگی ہے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا, گھر والوں کو فورگیو کرنا, بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ, اس طرح بیوی کا شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ. تو بی اے پرسن آف ویلیو. ان شارٹ یہ سننا کیا ہے, ویلیو ایڈ کریں دوسروں کی زندگی میں, ویلیو ایڈ کرنے والے بن جائیں, آسانی پیدا کرنے والے بن جائیں. جیسے اشفاق احمد رحمہ اللہ ایک بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں, پتہ ہوگا آپ کو, وہ اکثر کہتے تھے نا, اللہ آپ کو آسانیاں بانٹنے والا بنا دے. بڑا خوبصورت جملہ, ہر پروگرام کے اینڈ پہ کہتے تھے اللہ آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے والا, آسانیاں بانٹنے والا بنا دے. تو دیکھیں لوگوں کے لیے جو آسانی پیدا کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ذمہ لے لیتا ہے اب اس کے لیے میں نے آسانی پیدا کرنی ہے. اور جو بلا وجہ لوگوں کے لیے مشکل کریٹ کرے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوگا. تو یہ ہے. پھر اس کے بعد تیسری جو سننا ہے, دیٹ از اگین ویری جنرل کامن بیہیویئر, ہمیں پتہ ہے بٹ وی نیڈ ٹو ریمائنڈ آور سیلف, اٹس اوائڈ ہارمنگ ادرس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ سیو. زبان سے دوسروں کو سیو کرنا یہ جہاد ہے پوری. ہاتھ سے تو چلیں بڑا ریئر ہے کہ لڑائی ہو جائے, ہاتھا پائی ہو جائے, وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن زبان سے سیو کرنا آج کے دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں, سوشل میڈیا بلنگ جو ہے کتنی کامن ہے, روسٹنگ کتنی کامن ہے. دیکھیں کتنی ریلیونٹ ہے یہ حدیث. ایسی روسٹنگ چل رہی ہوتی ہے آن لائن, کمنٹس چل رہے ہوتے ہیں, کسی ایک کو پکڑ کے اس کی کٹ شروع ہو جاتے ہیں, سب کٹ لگانا اور مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں, ٹائٹلز دینے لگ جاتے ہیں. یہ ہارم کر رہے ہیں, ہم اس کی امیج کو ہارم کر رہے ہیں. کسی پہ الزام لگانا, کسی کے بارے میں بات کرنا. تو آئی نو کہ ظاہر ہے وین یو ورکنگ ود پیپل, ایون ریلیجس آرگنائزیشنز میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو ہارم کرنے کی کوشش ہونا, یعنی کسی کے بارے میں باتیں کرنا پیٹھ پیچھے, اور ہم سب انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو دیکھیں ایک رول زندگی میں بنا لیں جو ابو عبیدہ بن جرہ, آئی ول کوٹ ہم, جو کہ امین الامہ جن کا ٹائٹل ہے, امین الامہ یعنی ٹرسٹ وردی آف دا نیشن. ابو عبیدہ بن جرہ, یو شوڈ اسٹڈی اباؤٹ ہم. مجاہد, مرد مجاہد, خالد بن ولید کو ریپلیس کرنے والے ابو عبیدہ ہے. خالد بن ولید کو انہی جیسا بندہ ریپلیس کر سکتا ہے. حضرت عمر نے جب کمانڈر ہٹایا, کمانڈر ان چیف خالد ولید کو, ابو عبیدہ کو کمانڈر بنایا تھا. تو ابو عبیدہ بن جرہ, دا ریزن ہی واز کالڈ امین الامہ, ٹرسٹ وردی آف دا نیشن, ان کی ایک بات مشہور ہے صحابہ میں, اور وہ یہ ہے کہ وہ جب دین کا فائدہ دیکھتے تھے خود پیچھے ہو جاتے تھے, کہتے تھے میں کچھ بھی نہیں ہوں, میری ذات کچھ بھی نہیں, دین کا فائدہ ہو رہا ہے, میری جگہ کوئی اور بات کر دے, جاب از ڈن, ضروری نہیں میں ہی کروں, ضروری نہیں کہ میری واہ واہ ہو. اور اس کی میں آپ کو ایک جیتی جاگتی مثال, غزوہ مؤتہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ری انفورسمنٹس بھیجیں ایک علاقے میں, وہاں پہ ضرورت تھی. عمر بن العاص, حضرت عمر بن العاص نئے نئے مسلم ہوئے تھے, تو ابو عبیدہ بن جرہ جو ہے وہ ری انفورسمنٹ لے کر آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نصیحت کر کے بھیجا کہ دیکھو عمر سے زیادہ بحث نہ کرنا. اب جب ابو عبیدہ بن جرہ, وہ بدری صحابی ہیں, ابو عبیدہ بن جرہ سابقون الاولون میں سے ہیں, پرانے صحابی جو تھے. عمر بن العاص کون ہے, ابھی اسلام قبول کیا, لیکن بہت ہی جینیس, بہت کمال کے بندے تھے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ. تو جب وہ وہاں پہنچے تو عمر نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ اب میرے انڈر کام کرو گے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کس طرح ہم نے کرنا ہے. تو وہ مسکرا کے انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں ایز اے ری انفورسمنٹ بھیجا گیا ہے. ہمیں کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کے انڈر نہیں بھیجا گیا, ہمیں ری انفورسمنٹ بنا کر بھیجا, آپ ہمیں بتائیں ہم کر لیں گے, لیکن وی آر ناٹ انڈر یو. تو انہوں نے, عمر بن العاص نے غصے میں کہا کہ نہیں, آپ میرے انڈر ہیں آج سے اور آپ میرا حکم مانیں گے. تو وہ مسکرائے, کہتے ٹھیک ہے بسم اللہ, کوئی مسئلہ نہیں, اور وہیں پہ جھگڑا ختم ہو گیا. اب دیکھیں ہم ہوتے, ہم نے انا ڈالنی تھی, میں اتنا پرانا ممبر ہوں, میرے ساتھ یہ سلوک. دیکھیں جہاں دین کا فائدہ ہو رہا ہے وہاں پیچھے ہٹ جانا چاہیے. یہ اصول ہے, یہ سنت ہے, نبوی سنت ہے. ہم کون ہے, کچھ بھی نہیں, اللہ ہمیں ریپلیس کر سکتا ہے. بہرحال تو یہ مختلف مثالیں میں نے اس لیے دیں کہ اوائڈ ہارمنگ ایچ ادر, اسپیشلی جہاں پہ دین کا فائدہ ہو رہا ہے تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو اس میں زبان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ زبان سے دوسروں کو اوائڈ کرنا. بیک بائٹنگ, گوسپنگ بہت بہت مشکل, آئی نو, ایک ہیبٹ بنانی پڑے گی.
اور اس کا حل یہ ہے پریکٹیکل، اگر آپ کو حل چاہیے تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اچھا بولو یا خاموش رہو. جو بھی روز آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے یا اچھا بولتا ہے یا خاموش رہتا ہے. تو خاموشی کو پریکٹس کرنا یہ بھی اچھی بات ہے، وزڈم ہے ٹو پریکٹس سائلنس اینڈ اسپیکنگ اونلی وین اٹس ریکوائرڈ یا اسپیکنگ اونلی دیٹ وچ از گڈ. چوتھی جو سننا ہے، 3 ہو گئی. نمبر 1 تھی انٹینشنس، اپنی ریوائز کرتے رہنا، پیوریفائی کرتے رہنا. نمبر 2 کیا تھی جی؟ تھوڑا ٹیسٹ بھی ہو جائے جی. نیت تو پہلی تھی. بینگ اے پرسن آف ویلیو، ویلیو ایڈ کرنا دوسروں کی زندگی میں، اسپیشلی گھر والوں کی زندگی میں. ایک دوسرے کو بجائے کہ ڈیمیج کرنے کے ویلیو ایڈ کرنے والا بننا. نمبر 3 اوائڈ ہارمنگ ادرس اسپیشلی ود دا ٹنگ. نمبر 4 بہت زبردست پریکٹیکل سننا ہے، بینگ کنسسٹنٹ. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہاؤ ٹو بی کنسسٹنٹ، تسلسل کیسے لائیں اعمال میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ اعمال پسند ہیں جو چاہے تھوڑے ہوں لیکن کنسسٹنٹ ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث، چاہے تھوڑے ہوں لیکن کنسسٹنٹ ہوں. دس از دا کی. یہ اتنی پریکٹیکل ٹپ ہے کہ ایک اور اس سے حدیث میں جوڑتا ہوں، ترمذی کی حدیث ہے رائٹ، اور یہ اگلی ہیبٹ بھی اس میں کور ہو جائے گی، اگلی سننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوری ون ہیز ہز ٹائم آف انرجی اینڈ ایوری ٹائم آف انرجی از فالوڈ بائی ٹائم آف لیتھارجی. ایک فیکٹ بتایا کہ ہر انسان پہ ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ اس میں بہت انرجی ہوتی ہے اور کچھ دیر بعد وہ انرجی تھوڑی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور لیتھارجی آ جاتی ہے. یہ آپ سب نے دیکھا. کبھی ایمان کی کیفیت بہت ہائی ہوتی ہے، کبھی لٹرلی میں آپ کو کھل کے بتاؤں نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا. ٹو بی آنیسٹ یو ہیو ٹو پش یور سیلف نماز پڑھنے کے لیے، لیکن کبھی دل اتنا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ نیچرل ہے، فطری ہے، اسپیشلی جب کوئی لیکچر سنا، انرجی بہت آ گئی اور پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن چلا گیا. لیکن کہا کہ بٹ فار دا ون ہو از ماڈریٹ آئی ہیو ہوپ فار ہم. جو ماڈریشن اختیار کرے گا، اور یہ ہماری 5ویں سننا ہے، ان دونوں کمبائن کرتے ہیں، کنسسٹنسی اینڈ ماڈریشن. یہ بہت پریکٹیکل سننا ہے آج کے دور میں اسپیشلی. ٹھیک ہے، تو کنسسٹنسی سے بات کرتے ہیں شروع. چلے، لوگ کنسسٹنٹ ہونا چاہتے ہیں، اسٹارٹ اسمال. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹپ دے دی کہ دیکھو اسمال کرو لیکن تسلسل سے کرو. اور آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے پوری سائیکالوجی کیا ہے، مائنڈ سائنس کیا ہے اس کے پیچھے. نیورو پلاسٹیسٹی پوری ایک فیلڈ ہے سائیکالوجی کی، اور نیورو پلاسٹیسٹی مینس کہ برین چینجز اٹس اسٹرکچر اور یو کین اڈاپٹ ہیبٹس، یو کین کریٹ ہیبٹس. دس از بیسیکلی نیورو پلاسٹیسٹی. تو اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ برین میں ہوتے ہیں نیورونز، نرو سیلز جنہیں کہتے ہیں نیورونز. نیورونز آپس میں کنیکشن بناتے ہیں. اب تو باقاعدہ ہمارے پاس باقاعدہ ویڈیوز ہیں مائکروسکوپک لیول کی کہ انہوں نے MRI اسکینس کے تھرو نیورونز کو کنیکشن بناتے دیکھا. جب ایک بندہ کچھ سوچ رہا ہے تو نیورونز آپس میں اس سوچ کا پاتھ وے بنا رہے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ برین پلاسٹک ہے. پلاسٹک سے مراد ہے اٹ کین چینج اٹ اسٹرکچر، اور اسٹرکچر چینج ہونے کا مطلب ہے کہ ہیبٹ چینج ہو سکتی ہے، پرسنالٹی چینج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے کنسسٹنسی کے لیے یو ہیو ٹو اسٹارٹ اسمال اینڈ کیپ پریکٹسنگ دیٹ تھنگ، کیپ ماسٹرنگ دیٹ تھنگ. یہ بیسک رولز ہیں. شو ہاری جیپنیز پرنسپل ہے کنگ فو کا. کنگ فو کے جو 5 رولز ہیں، اگر تھوڑا سا سامورائی یا جیپنیز آپ نے وہ پڑھا ہے کلچر، اس میں شو ہاری ایک پرنسپل ہے. وہ کیا ہے کہ پریکٹس کرتے جاؤ اور ماسٹر کرتے جاؤ. وہ ایک موویز کا یوزلی میں ریفرنس نہیں دیتا، لیکن پرانی مووی ہے کراٹے کڈ، اگر آپ کو پتہ ہو، پرانی کنگ فو ایک مووی ہے. اس میں وہ بچہ اس کے پاس آتا ہے پریکٹس کرنے کہ مجھے کراٹے سکھا دو ماسٹر کے پاس. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اسے کپڑے دھلواتا ہے. وہ دھوبی نہیں جیسے یوں مارتا یوں کر کے وہ کپڑوں کو. تو وہ بچہ اتنا غصے ہوتا ہے یہ کیا مجھ سے کروا رہا ہے. وہ کہتا ہے نہیں ڈیلی یہی کرنا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نوکر نہیں ہوں تمہارا، میں کراٹے سیکھنے آیا. وہ چپ ہو جاتا ہے. استاد کہتا ہے بس تم نے ڈیلی یہی کرنا ہے. تو بہرحال وہ ایک دن اس طرح کر رہا ہوتا ہے تو اس کو غصہ چڑھتا ہے. وہ اپنے ماسٹر سے فائٹ شروع کرتا ہے. تو وہ اسے اٹیک کرتا ہے ماسٹر، اور نیچرلی وہ جو پوز جس میں کپڑے دھو رہا ہوتا ہے وہ اس کا ڈیفینس ہوتا ہے بیسیکلی، اور وہ اس کا اٹیک ہوتا ہے. تو وہ جب ایک دم اس طرح سے کرتا ہے انکانشیسلی، تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو مجھے ٹیکنیک آ گئی،
تو پھر ماسٹر اسے کہتا ہے کہ اب تجھے سمجھ لگی میں کیا سکھا رہا تھا. تو یہ بڑی اچھی مثال ہے. دیکھیں کہ اس کو پریکٹس کرایا اوور اینڈ اوور اینڈ اوور اگین, چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے, اور بعد میں اس کو ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ تو چیز ایک اسکل آ گیا ہے میرے اندر. تو یہی نبوی جو ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت, یہ نصیحت آف لائف ٹائم ہے کہ اسٹارٹ اسمال اور بس کرتے جاؤ وہ چیز, گیو اپ نہ کرو, اب دیکھیں اس کو آپ اپلائی کریں. گول آپ نے کوئی اچیو کرنا ہے تو ریئلسٹک گول بنائیں. فار ایگزامپل تہجد, آپ بہت پمپ ہوتے ہیں میں نے تہجد نہیں چھوڑنی جی. آپ ٹو بی آنیسٹ ریئلسٹک گول بنائیں, مہینے میں 3 بار پڑھیں, زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں کہ لیٹ سے 3 بار اسٹارٹ کر, ہر 10 دن میں 1 بار پڑھنی ہے. چھوٹا گول ہے, ویری اسمال, تو انشاءاللہ یو ول اچیو اٹ. اس کو بڑھائیں, اب 6 بار کرنی ہے, 6 بار کرنا ہے, اس کو کنسسٹنٹلی کریں, اس طرح بڑھاتے جائیں. یہ سائیکولوجیکلی بھی اٹس بیٹر فار یو. ٹھیک ہے, نیورونز کے کنیکشن بنیں گے, اس ہیبٹ سے متعلق پاتھ وے بنے گا, اور وہ آہستہ آہستہ آپ کی ہیبٹ. ایٹامک ہیبٹس ایک بک ہے, اس میں ساری یہی سائنس ہے کہ ہیبٹ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں. اسی طرح قرآن پڑھنا ہے تو ایک چھوٹے گول سے سٹارٹ کریں. بہت زیادہ اپنے اوپر ذمہ داری لے لینا, بہت گولز بنا لینا, پھر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹو بی آنیسٹ آپ کو پتہ ہے جیسے رمضان آنے والا ہے, ہم بہت ان ریئلسٹک بہت بڑے بڑے گولز بناتے ہیں, 5 دن بعد تھک جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں رہا مجھ سے. ٹھیک ہے, تو چاہے چھوٹی چیزیں کریں, کم چیزیں کریں, لیکن کوالٹی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ ٹیسٹ کریں کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہ نہیں کہا لیبلوکم اکثر عملا, تم میں سے کثرت عمل کرنے والا کون ہے, یہ تو نہیں کہا احسن عمل کرنے والا کون ہے. ایکسیلنس دیکھنا, اللہ نے کوالٹی آف ڈیڈز دیکھنی ہے. تو کم ہو لیکن کوالٹی ہو. سو کنسسٹنسی ایسے آئے گی. دوسری ٹپ, کنسسٹنٹ رہنے کے لیے آپ کو سپورٹ سسٹم بھی کریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کا, ورنہ کنسسٹنسی رہنا مشکل ہے. اور وہ سپورٹ سسٹم آپ کی کمپنی ہے, آپ کا انوائرمنٹ ہے, اور جس طرح کا آپ اپنے ارد گرد ماحول بنا لیں گے. جیسے مثال کے طور پہ میں ڈائٹ کر رہا ہوں, ڈائٹنگ. اب میں سارا دن جم کر کے آیا, ایکسرسائز کر کے آیا, ڈائٹنگ کی, لیکن جیسے ہی کمرے میں انٹر ہوا تو سامنے چپس پڑے ہوئے ہیں, کوک پڑی ہوئی ہے, ڈیری ملک پڑی ہوئی ہے, سارا سنتھیٹک فوڈ پڑا ہوا ہے. تو ڈائٹ تو گئی, 1 دن برداشت کروں گا, 2 دن کروں گا, سپورٹ سسٹم ہی نہیں ہے, تیسرے دن دل کرے گا کھانے کا. دس گوز فار آل بیڈ ہیبٹس. ایک بندہ لیٹ نائٹ انٹرنیٹ چھوڑنا چاہ رہا ہے, رات جلدی سونا چاہ رہا ہے, سپورٹ سسٹم ہی نہیں کریٹ کیا. ٹی وی میں روم میں سلیپنگ, جہاں سلیپ کرنا ہے وہاں پہ ٹی وی رکھا ہوا ہے, نیٹ فلکس کھلا, تو کبھی بھی نیند نہیں آئے گی. نیور. سپورٹ سسٹم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, فون بند ہی نہیں کر رہے, رولز ہی نہیں رکھے, 10 PM انٹرنیٹ نہیں آف ہو رہا. جب تک سپورٹ سسٹم نہیں ہے بری ہیبٹ نہیں چھوٹے گی. ٹھیک ہے, تو کنسسٹنسی کے لیے یو ہیو ٹو اسٹارٹ اسمال اور یو ہیو ٹو کریٹ اے سپورٹ سسٹم فار دیٹ. پھر ماڈریشن, 5ویں سننا ہے ماڈریشن. جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ جو ماڈریٹ ہے اس کے لیے مجھے ہوپ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہوپ ہے وہ سکسیسفل ہو جائے گا. تو ماڈریشن اتنا خوبصورت جو ہے وہ ایک فلسفہ ہے کہ لٹرلی آپ آج ہائپر سکسیسفل لوگ, یہ ان دا ورلڈلی سینس چلیں, ایلون مسک اور یہ مارک زکربرگ, بل گیٹس, ان کی لائف دیکھیں نا تو دے پریکٹس ماڈریشن ان ایوری تھنگ. ان فوڈ میں ماڈریشن, ڈائٹ میں, لائف سٹائل میں ماڈریشن ہے. یعنی ایکسٹریمز نہیں ہے لائف سٹائل میں. ایکسٹریم کیا ہے کہ ایک ینگسٹر کی, ایک بندے کی کا پورا دن, یعنی اس میں 6 گھنٹے گیمنگ ہے. اٹس این ایکسٹریم روٹین. 6 گھنٹے 6 hours آف گیمنگ. اس کا اسکرین آور ہے 8 hours. تو یہ تو کہیں کی ماڈریشن ہے کہ ہر چیز کو ٹائم دیا جا رہا ہے. پڑھائی ہے, سپورٹس ہے, گیمنگ ہے, نماز ہے, اسپرچول ایکٹیویٹیز ہیں. تو ماڈریٹ روٹین ہے. سلیپ میں ماڈریشن, ڈائٹ میں ماڈریشن, مذاق میں کثرت مذاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دل کو مردہ کر دیتی ہے. تو ہمارا دل کیوں نہیں افیکٹ ہوتا کسی چیز سے؟ کیونکہ مے بی اٹس ڈیڈ. مذاق کی کثرت بہت ہے, مذاق کر کے. مذاق ٹھیک ہے ہو سکتا ہے,
لیکن ضرورت سے زیادہ مذاق آپ کو پتہ ہے کہ اٹ ڈیڈنز دی ہارٹ، پھر ہارٹ پہ کوئی چیز افیکٹ نہیں کرتی. جیسے ایک اسکالر نے کہا کہ رمضان از لائک رین، رمضان بارش کی طرح ہے. جیسے زمین پر بارش برستی ہے تو کچھ نکلتا ہے، پودے، نباتات، لیکن ڈیڈ ارتھ پہ بارش کچھ نہیں کر سکتی. تو ڈیڈ ہارٹ پہ رمضان نہیں افیکٹ کرے گا، اس لیے وی نیڈ ٹو اسٹارٹ ریوائونگ آور ہارٹ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے، تو ماڈریٹ اماؤنٹ میں لائف سٹائل گزارنا، ماڈریشن کو اختیار کرنا ہر چیز میں، ہر چیز میں، چاہے وہ جوکس ہو، چاہے وہ روٹین ہو، چاہے وہ کوئی ٹاسک ہو. اور ویسے بھی اللہ نے ہمیں امتاً وسطا بنایا کہ یو آر دا مڈل نیشن، ماڈریٹ نیشن. تم ماڈریٹ نیشن ہو. اور کتنی انٹرسٹنگ بات ہے، دیکھیں آج دو پولیٹیکل فلاسفیز ہیں، رائٹ اور لیفٹ، پتا ہوگا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، رائٹ ونگ والے، لیفٹ ونگ والے. کتنی انٹرسٹنگ بات ہے، اللہ نے کہا تم مڈل والے ہو اف یو تھنک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، یعنی مسلمان جو ہے وہ دنیا آخرت دونوں میں انٹرسٹڈ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا ہی چھوڑ دو، ایسیٹسزم ہے، ایکسٹریم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے تھے ان صحابہ پہ جنہوں نے کہا تھا میں ساری رات نہیں سوؤں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ڈیلی روزے رکھوں گا. بہت ناراض ہوئے تھے. کہا کہ تم لوگ کون ہوتے ہیں مجھ سے آگے بڑھنے والے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، سورہ حجرات پہلی آیا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور رسول سے نہ آگے بڑھو. جتنا اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے دیٹ از بیٹر فار یو، چاہے کم ہے. تو ایکسٹریمز پر جانا ان ٹرمز آف ایوری تھنگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریلیجن از ایزی بٹ ہو ایور اوور برڈنز ہمسیلف ول ناٹ بی ایبل ٹو کیری آن. بتا دیا کہ اوور برڈن کرو گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیں چھوٹی سی مثال ہے. اب ایک انگزائٹی پیشنٹ ہے، میں سائیکولوجیکل اینگل سے بات کر رہا ہوں. اس کو ہمیں پتہ ہے اس کو انگزائٹی ہے، ڈائگنوزڈ ہے. انگزائٹی بہت کامن ہے آج کل، ہمارے لائف سٹائل ایسا ہے، ڈائٹ ایسی ہے، سٹریس بہت ہے لائف میں، تو اٹس ویری کامن. انگزائٹی پیشنٹ کو اگر آپ یہ کہہ دیں گے نا 1,00,000 بار اللہ کا یہ نام پڑھو، تو آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ. اس کو پہلے ہی بہت زیادہ لسٹ ہے اس کے پاس. یہ میرا موقف ہے. اس کو ایک چھوٹا ٹاسک دینا چاہیے، کوالٹی کی طرف اس کو لانا چاہیے. ذکر کرو انشاءاللہ، بالکل میرا ماننا ہے ذکر سے بہت شفا ملتی ہے، لیکن اتنا بڑا ٹاسک اسے نہ دیا جائے کہ ماڈریٹ اماؤنٹ میں ٹاسک دینا چاہیے نا. اس میں بھی ماڈریشن ہونی چاہیے کہ وہ پڑھ بھی سکے اور اسے زیادہ انگزائٹی نہ ہو. لوگوں کو زیادہ انگزائٹی ہو جاتی ہے کہ تو ٹاسک مجھے اتنا بڑا مل گیا ہے. تو ہر چیز میں ماڈریشن ہے، ٹیچنگ میں ماڈریشن ہے. سو اس کو رول اپنی لائف میں بنانا انشاءاللہ تعالی. اور پھر بیہیویئرز میں ماڈریشن ہے. دیکھیں کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے دو ان کے نا پولز ہوتے ہیں، یا دے آر ویری فرینڈلی یا دے آر ویری اینگری. ٹھیک ہے، بیچ والی چیز بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بیچ میں رہنا چاہیے، ڈگنیٹی بھی ہونی چاہیے، آنر بھی ہونا چاہیے، تھوڑا سا غصہ بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن اخلاق بھی ویری امپورٹنٹ. لیکن اتنا میٹھا نہیں کہ لوگ آپ کو چیو کر کے پھینک دیں، جیسے کہتے ہیں نا چبا کے پھینک دیں. تو نبوی جو زندگی ہے اس میں بڑا آنریبل ایک رویہ ملتا ہے، بڑا ماڈریٹ رویہ ملتا ہے ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا. وی نیڈ ٹو فالو دیٹ. 6 سننا وہ ہے ون ون مائنڈ سیٹ. بیوٹیفل. اسٹیون کووی کی بک ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل، شاید آپ کو پتا ہو. تو اس میں وہ ایک ہیبٹ بتاتا ہے ون ون، تھنک ون ون. یہ کیا ہے؟ یعنی ہر سچویشن میں ون ون ہے. جیتو تو بھی ون ہے، ہارو تو بھی ون ہے. تو بیسک سی بات ہے نا، ہارو گے تو ایکسپیرینس ہو گیا، وہ بھی ون ہے. جیتو گے تو وہ تو ہے ہی ون. کچھ مل گیا وہ ون ہے، نہ ملا تو جیسے ابن قیم نے کہا کہ جب مل جائے تو میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ وہ میری دعا ہے، نہ ملے تو اور خوش ہوتا ہوں کیونکہ وہ اللہ کی رضا ہے. یہ بڑی ڈیپ باتیں ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، لیکن یہ کہ کچھ لوگ اس لیول پہ گئے اسکالرز انہوں نے یہ بات کی. تو ون ون ہے. یہاں مل جائے گا نہیں اچھی بات ہے، نہ ملا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دے گا. تو مسلمان کے لیے ون ون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی عجیب ہے مسلمان، کتنا عجب ہے مسلمان پہ کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے اینڈ اٹس بیٹر فار ہم، اور جب کچھ ملتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے. تو یہ ون ون مائنڈ سیٹ ول ٹیک یو اے لانگ وے، ٹرسٹ می. اسپیشلی فیملی میں، فیملی وین اٹ کمز ٹو فیملیز تو ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس ہیں. ایک ہے ون لوز. ون لوز کیا ہے؟
میں جیتوں گا یہ ہارے گا, یا میں جیتوں گا یہ ہارے گی. میاں بیوی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے بڑا خطرناک مائنڈ سیٹ. ہر چیز میں میں نے جیتنا ہے, آرگومنٹ میں میں نے جیتنا ہے, ٹھیک ہے. انا کی جنگ میں نے جیتنا ہے, ان کو نیچا دکھانا ہے, اس کو میں نے ہرانا ہے. اللہ اکبر, کیسے بانڈنگ ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. بچے سفر کریں گے اس طرح کی. ایک ہے لوز لوز, میں نے بھی نہیں جیتنا, اینو بھی نہیں جیتن دینا. یہ بھی بہت ہے. میں تو ہارنا ہی ہے, اس کو بھی ہرانا ہے, اس کو بھی نہیں جیتنے دینا میں نے. I'll take him down with me. اور یہ انفارچونیٹلی ایک ٹاکسک مینٹالٹی بہت زیادہ پائی جاتی ہے ہمارے کلچر میں. تو لوز لوز مائنڈ سیٹ ویری ڈینجرس. پھر ایک ہے لوز ون. وہ کیا ہے کہ کوئی بات نہیں, مجھے تو ہر کوئی ہراتا ہے, تم بھی ہرا لو, کوئی بات نہیں, تم جیت جاؤ. دیکھیے یہ بھی ریکمینڈیڈ نہیں ہے. یعنی آپ نے کیوں ہارنا ہے بھائی, ٹھیک ہے, آپ کے بھی حقوق ہیں. تو جو بہترین مائنڈ سیٹ ہے ون ون ہے کہ لیٹس کم ٹو اے سولوشن کہ انشاءاللہ دونوں کو فائدہ ہو, دونوں جیتیں. یہ ہمیں سننا کا مائنڈ سیٹ ملتا ہے. لیٹس کم ٹو اے سولوشن. اور یہ اگر ہم بنا لیں اپنی فیملی کا ویژن, یہ ویژن دیا ہے قرآن نے کہ ایک دوسرے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سورہ تحریم ورس نمبر 6, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. دس از ون ون. چھوڑو اختلافات کو, آؤ ون ون پہ آتے ہیں, جہنم کی آگ سے بچتے ہیں, آؤ جنت میں لے جاتے ہیں ایک دوسرے کو. لیٹس سپورٹ ایچ ادر. آسانی پیدا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. اختلافات کو چھوڑو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص کو بشارت ہے جنت میں گھر کی جو حق پر ہونے کے باوجود پیچھے ہو جاتا ہے. میں نے اس حدیث کے بارے میں, ایک عربی شیخ ہمیں لیکچر دے رہے تھے, سعودیہ تھا میں, ایک ٹریننگ ہو رہی تھی, تو انہوں نے حدیث جب سنائی, میں نے ان سے بعد میں سوال کیا کہ شیخ ہم نے تو سنا ہے اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے. کہتے وہ ایک اور سچویشن ہے, ٹھیک ہے, حقوق کے لیے لڑنا وہ تو سوشل جسٹس کے لیے ہے, لیکن یہ حدیث خاص فیملی میٹرز کے لیے, پیچھے ہو جانا لڑائی سے بچنے کے لیے, ٹھیک ہے, فتنہ نہ کریٹ ہو. ایسے انسان کی بڑی قدر ہے اللہ کی نظروں میں. ایسے انسان کو بہت دیتا ہے اللہ. جیسے یوسف علیہ السلام, آپ دیکھیں احسان محسن تھے, اللہ نے کتنی تعریف ان کی, تو کتنا نوازا بھی انہیں, عزت بھی کرائی ان کی. انہی بھائیوں نے معافی بھی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ بھی دے دیا, اسٹیٹس بھی دے دیا, پوزیشن بھی دے دی, ٹھیک ہے. کذالک نجزی المحسنین, دس از ہاؤ وی ریوارڈ محسنین, اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں کہا. تو تھنک ون ون بیسیکلی ہے کہ کوئی بات نہیں, مل جائے الحمدللہ, نہ ملے تو بھی الحمدللہ. اور دوسرا فیملی میں ون ون مائنڈ سیٹ, لیٹس کم ٹو اے سولوشن جس میں ہم دونوں کی جیت ہے, جس میں نقصان نہ ہو, بچوں کا نقصان نہ ہو. آؤ اپنے اختلافات کو سالو کرتے. ایک شخص حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے پاس آیا, کہا میں اپنی وائف کو ڈیورس کرنا ہے. حضرت عمر نے کہا کیوں؟ ہی سیڈ آئی ڈونٹ لو ہر. اب بالی ووڈ کے مطابق جو ہے وہ یہ ٹھیک ہے, بالی ووڈ ڈیفینیشن. حضرت عمر غصے ہو گئے, کہتے واٹ اباؤٹ لائلٹی یو فولش مین, واٹ اباؤٹ لائلٹی. تمہاری بیوی کپڑے دھوتی ہے, تمہارے کام کرتی ہے تمہارا, شی ٹیکس کیئر آف یور چلڈرن, واٹ اباؤٹ لائلٹی, از میرج آل اباؤٹ لو. دیکھیں اس میں بڑا پریکٹیکل پوائنٹ ہے. ضروری نہیں کہ لو ہی ہو. دیکھیں لو تو اللہ کی طرف سے ہے نا, دلوں میں ڈال دیا تو لو ہے, خدا نہ خواستہ نہیں ہے. تو واٹ اباؤٹ لائلٹی, کہ بھائی زندگی گزاری ہے, ایک اتنے سال ہو گئے ہیں, کوئی عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, رسپیکٹ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا, ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا. تو یہ ون ون ہے. تو ون ون کو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ عادت بنائیں. اور دعا میں اسپیشلی دیکھیں, دعا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی. میرے استاد ہیں ایک ڈاکٹر انس نظر, جن کا ندیم بھائی نے ذکر کیا, وہ ایک مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ لیٹ سے ایک بچی نے دعا کی بڑی MBBS ہو جائے, MBBS ڈاکٹر بننا ہے, تو نہیں ہوا کلیئر میڈیکل کا ایگزام, لیٹ سے اس کی ڈریمز شیٹر ہو گئیں. اب وہ سوچے میری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی. بہرحال ایئرز ڈاؤن دا لائن اس کو یاد بھی نہیں رہے گا, MBBS نہیں ہوا, کچھ اور کر لیا اور اللہ نے زندگی آگے چلائی. لیکن قیامت والے دن وہ کہتے ہیں سپوز کہ وہ بچی جب اٹھی اور میدان حشر میں ہے, تو ایک دم بہت سورج جب قریب آیا ہوگا, اس کے اوپر ایک بادل آ جائے, یا اس کو پروٹوکول مل جائے, یا اس کو نور کے ممبر پہ بٹھایا جائے, جو کہ آتا ہے روایات میں, کچھ لوگ ایسے ہوں گے. یا اس کو سخت اندھیرے میں, جو ایک فیز آئے گا نا میدان حشر میں, بہت پچ ڈارکنیس ہوگی, اس کو لائٹ دے دی جائے. وہ حیران ہو یہ کہاں سے آ گئی. تو اس کا جواب دیا جائے گا یہ وہ MBBS والی دعا ہے جو تم نے سمجھا قبول نہیں ہوئی تھی, میں نے آج کے دن
بچا کر رکھی ہوئی تھی تمہارے لیے جب when you needed it the most. دعا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی. یا اللہ کوئی حادثہ ٹال دیتا ہے اس کے بدلے, یا وہی دے دیتا ہے, یا اس کو سیو کر لیتا ہے اس موقع کے لیے when you need it the most. تو ون ون ہے دعا, تو ون ون ہے. سبحان اللہ. 7th انشاءاللہ we are winding up. Make every minute count. 7th سننا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو لوگ بہت ضائع کرتے ہیں, فری ٹائم اینڈ گڈ ہیلتھ. اللہ اکبر. ان 2 چیزوں پہ آج اٹیک ہے, یوتھ پہ اسپیشلی. اف یو نوٹس, یوتھ کی بات کر رہا ہوں, سوشل میڈیا کتنا ٹائم کھاتا ہے ہمارا, ریلز اور یہ ساری چیزیں, اور صحت بھی خراب ہو رہی ہے اور ٹائم بھی. کتنا کچھ ہم لرن کر سکتے ہیں, کتنے سکلز لرن کر سکتے ہیں. ہمیں بور ہونا چاہیے. ایکچولی ماں باپ پوچھتے ہیں کہ بچے کہتے ہیں ہم بور ہوں گے اگر آپ ہم سے موبائل لے لیں گے. میں کہتا ہوں ہونے دو بور. میں نے جتنی زندگی میں چیزیں سیکھی بور ہو کے سیکھی. بور ہوگے تو دماغ کام کرے گا نا, بور ہوگے تو کریٹیوٹی باہر آئے گی. ہونے دیں بور, رونے دیں انہیں. ٹربل کریٹ کرتے ہیں, کرنے دیں. 5 دن بعد وہ خود ہی کہیں گے ہمارا تو ذہن کھل گیا. ٹھیک ہے, آپ نے ہمیں بور ہونے دیا, چیزیں آ گئی, آئیڈیاز آ گئے, اب کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, کووڈ میں کتنے آئیڈیاز آئے تھے جب گھر تھے. تو اس لیے یہ چیز ریئلائز کرنی ہے ہمیں, ہماری یوتھ کو اسپیشلی, کہ بہت ٹائم ضائع ہو رہا ہے ہمارا, بہت ہیلتھ اور ٹائم آپ کو پتہ ہے وہ فارورڈ جاتا ہے, پیچھے نہیں آتا, وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا. اور وہ نیٹ فلکس آپ کو پتہ ہے کہ اس کے CEO نے مذاق میں کہا تھا یہ کہ ہمارا جو کمپٹیشن ہے وہ سلیپ کے ساتھ ہے. ہمارا کمپٹیٹر جو ہے وہ سلیپ ہے, کیونکہ نیٹ فلکس کے پیک آورز وہ رات کو ہیں, مڈ نائٹ 12 to 4 AM, وچ مینز لوگ سو نہیں رہے. اور موبائل کا بھی یہی معاملہ ہے, ایڈکشن ہو جائے تو پھر سونے بھی نہیں دیتا موبائل. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو بہت ویسٹ کرتے ہیں لوگ. اب میں آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیتا ہوں. دیکھیں, دن میں 1440 منٹ ہے. اگر منٹس میں کیلکولیٹ کریں, 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں, 24 گھنٹے میں 1440 منٹ ہوتے ہیں. اب آپ کیلکولیٹ کریں, نماز جو ہے وہ 15 منٹ لیتی ہے. مسجد آنا ہے, وضو کر کے نماز پڑھنی, 20 منٹ چلے لگا لیں. 20 منٹ بہت بتا رہا ہوں آپ کو. 20 into 5 100 منٹ. 100 منٹ آؤٹ آف 1440 منٹ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کیلکولیٹ کریں, اور اتنی زبردست چیز اگر اس کے لیے 100 منٹس نہیں نکل رہے, ویسے تو 60 منٹ یوزلی ٹائم 5 نمازیں ہو جاتی ہیں 60 منٹ میں, لیکن چلو میکسیمم 100 منٹ بھی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ 10% آف دا ڈے بھی نہیں ہے, 10% آف ڈے. تو اس کے لیے ٹائم نہ نکال پانا یہ سمجھ سے باہر کی چیز ہے. اللہ خیر سب کو توفیق دے. تو ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے مینیج کرنا ہمارے لیے, اور اس میں برکت بہت ضروری ہے اللہ کی طرف سے. آج اس کنٹری میں آئی نو پیپل دے آر ڈوئنگ 3 شفٹس, 3 to 2 جابس ایوریج پہ, برن آؤٹ ہو رہے ہیں. تو برکت کی طرف آنا چاہیے. برکت کیسے آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ ایک واقعہ ہے, 2 بھائی تھے, ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگ میں آیا کرتا تھا. تو دوسرا شکایت لے کر آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ اس کو سمجھایا کریں, دکان پر آئے, یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہ کہو, اللہ تمہیں رزق اسی کی وجہ سے دے رہا ہے. اس سے ثابت ہی ہوتا ہے, یہ نہیں مطلب کہ دکان چھوڑ کے بس بندہ مسجد میں آ جائے, لیکن ثابت ہی ہوتا ہے کہ علم کے لیے جب ٹائم بندہ نکالتا ہے تو اللہ رزق اس میں اضافہ کرتا ہے علم کی گیدرنگز میں آنے سے. تو یہ آپ کے لیے پرفیکٹ سینٹر ہے. یہاں کورسز, ان میں شریک ہوں, علم کے ساتھ جڑے, بچوں کو جوڑیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اللہ اضافہ کرے گا. ریسٹ ایشورڈ. فائنینشیل ویلتھ کی بات ہو رہی, اور باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ایک طریقہ میں نے بتایا ٹائم میں برکت لانے کا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whoever ایور از کنسرنڈ اباؤٹ دی ہیئر آفٹر, اللہ ول ٹیک کیئر آف ہز ورلڈ, اور اللہ تعالیٰ اس کے میٹرز کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا, اور دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی, وہ دنیا کے آگے جائے گا. صحیح حدیث ہے, یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے. جو دنیا کو سردردی بنا لے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس کے افیئرس کو سکیٹر کر دے گا, اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور دنیا کے وہ پیچھے بھاگے گا, دنیا آگے بھاگے گی, وہ چیز کرے گا, دنیا ہاتھ نہیں آئے گی. اسی لیے ہمارے تابعین صحابہ کے بارے میں کہتے تھے, جنہوں نے صحابہ سے ملاقاتیں کی ہوئی تھی وہ تابعین ہیں.
وہ کہتے تھے اپنی جنریشن کو کہ تم میں اور صحابہ میں پتہ ہے کیا فرق ہے؟ صحابہ کے ہاتھ میں دولت تھی، دل میں نہیں، تمہارے دل میں ہے. بڑی خوبصورت بات ہے if you think about it. دولت کمانا بالکل جائز ہے، لیکن ایز لانگ ایز وہ ہاتھ میں رہے، دل میں نہ آ جائے. دل میں آ گئی تو پھر خطرناک بات ہے، پھر عبد الدرہم عبد الدینار بننے کا چانس ہے. ٹھیک ہے، جس کی لمٹ کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی ہی بھرے گی پیٹ، پھر اس کا جب قبر میں جائے گا مٹی پیٹ بھرے گی، اس کے علاوہ کوئی چیز پیٹ نہیں بھر سکتی اس کا. تو غنا بھی ایک چیز ہے نا. دیکھیں اللہ غنا دے دے گا، اس حدیث میں یہ کہ اللہ تمہیں غنا دے گا، ریچنس آف دی ہارٹ، جب تم ہیئر آفٹر کو کنسرن بناؤ گے، راضی کر دے گا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ غنا ہے کہ تیرا رب ان قریب تجھے راضی کر دے گا. سورہ ضحیٰ میں ہے نا، اللہ کے نبی کو کہا. تو ٹائم اور ہیلتھ کا خیال رکھیں. دیکھیں کریں، آپ محنت کریں دنیا کے لیے، کوئی حرج نہیں، لیکن پلیز ڈو ناٹ کمپرومائز یور ہیلتھ اینڈ پلیز ڈو ناٹ کمپرومائز دا ٹائم. اسپیشلی جو فرائض ہیں ان کو کمپرومائز کر کے نہیں، وہ برکت نہیں ہوگی. پھر ریسٹ ایشورڈ وہ تھکا دے گا اللہ پہ، یہ حدیث کہہ رہی ہے. تو ینگسٹر سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ٹیک کیئر آف یور ٹائم. یہ ایج واپس نہیں آئے گی. اس ایج میں جو عادت آپ بنا لیں گے، ہیبٹ، اٹ ول گو اے لانگ وے، ٹرسٹ می. اچھی ہیبٹس بنا لیں اس ایج میں، ریسٹ ایشورڈ آپ کو آگے سکسیس ملے گا. ایک اسٹڈی ہے، یوتھ کو بتا دیتا ہوں، مارش میلو اسٹڈی کا نام سنا آپ نے؟ بہت مشہور، چیک اٹ آؤٹ گوگل پہ، مارش میلو اسٹڈی. یہ ایک سوشل سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ ہے، سوشل ایکسپیریمنٹ کہہ لیں. وہ یہ ہے کہ 1970s کی غالباً بات ہے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے جو تھے سائیکالوجسٹ، انہوں نے ایک عجیب ایکسپیریمنٹ کیا. لانگیچیوڈنل اسٹڈی کہتے ہیں ایسی اسٹڈی کو کہ وہ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں انہیں سالوں سال اسٹڈی کرتے ہیں، 20 سال 30 سال تک لمبا اسٹڈی کرتے ہیں. اس کو لانگیچیوڈنل اسٹڈی کہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، کچھ بچوں کو ایک روم میں بند کیا، بٹھا دیا، سامنے مارش میلو رکھی. ان کے 20 بچے تھے یا 30 بچے تھے غالباً. تو ان کو انسٹرکشن یہ دی کہ ہاف آور مارش میلو کو ہاتھ نہیں لگانا، سیلف کنٹرول شو کرنا ہے ہاف آور. یہ کہہ کے چلے گئے. اب ہڈن کیمراز تھے، بچوں کو پتہ نہیں تھا. کچھ نے فوراً اٹھا لی، انسٹرکشنز فالو نہیں کی. کچھ نے تھوڑا صبر کیا. کچھ تھے جو اینڈ تک چپ بیٹھے رہے، نہیں ہاتھ لگایا. اب ایکسپیریمنٹ ان کے لیے تو ختم ہو گیا، بچوں کے لیے، لیکن سائیکالوجسٹ نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا تھا. وہ ان کے ماں باپ سے پوچھتے ہوں گے یا چیز کرتے ہوں گے، جیسے بھی. 20 سال ان کو اسٹڈی کیا انہوں نے، بچوں کو. 20 سال بعد انہوں نے کنکلوڈ کیا وہ بچہ جس نے مارش میلو کو ہاتھ میں نہیں لگایا تھا وہ سب سے زیادہ سکسیسفل تھا لائف میں. وہ بچے، وہ کوئی آفیسر تھے، کوئی جج تھا، ٹھیک ہے، کوئی بیوروکریٹ تھا، اور وہ جن کو سب سے پہلے جنہوں نے ہاتھ لگایا تھا وہ فیلئر تھے لائف میں. ٹھیک ہے، ان کے پرابلمس چل رہے تھے بہت زیادہ، ٹائم مینجمنٹ میں پرابلم تھا، ریلیشن شپس میں پرابلم تھا. خیر، ناٹ ٹو جج. کئی لوگ ہیں بڑے لاپرواہ ہوتے ہیں ایک دور میں، لیکن اللہ ایسی ہدایت دے دیتا ہے، وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. جنرلی اسپیکنگ لائف میں ڈسپلن نہیں ہے تو یو آر باؤنڈ ٹو فیل، اللہ نہ کرے. یہ بیسک چیزیں ہیں. تو ینگسٹرز کو چاہیے ڈسپلن ابھی سے قائم کرنا، اور انشاءاللہ یہ. اور 8ویں سننا از لرن فرام یور مسٹیکس. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو یہ بھی ایک پروڈکٹیو ہیبٹ ہے نا کہ بار بار جب آپ کو پتہ لگ گیا ایک جگہ سے کرنٹ لگ رہا ہے، ادھر سے کرنٹ لگ رہا ہے، تو اس کو بار بار کیوں ہاتھ لگانا ہے؟ سیکھ لیں. جب آپ کو کوئی بڑا بتا رہا ہے کہ یار اس طرف نہ جاؤ، یہ کانسیکوینسز اچھے نہیں ہیں، آئی بین دیئر ڈن دیٹ، تو سیکھ جانا چاہیے انسان کو. کوئی عقل مند بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اپنی مسٹیک سے لرن کرنا یہ اصل میں ایک سکسیسفل اور میننگ فل انسان کی نشانی ہے. بار بار سیم مسٹیک ریپیٹ کرنا، پھر آپ اللہ کو بلیم نہیں کرو کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، پھر آپ اپنے آپ کو بلیم کرو کہ کیوں نہیں سیکھا آپ نے. اللہ نے آپ کو چانسز دیے، اللہ نے آپ کو دکھایا کہ یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس کو نوٹ کیا کریں اپنی مسٹیکس کو. یہ بڑی سکسیسفل ہیبٹ ہے. سکسیسفل لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ویئر آر وی گوئنگ رانگ، اور دے لرن فرام دیئر ایکسپیرینسز انشاءاللہ. 9th اینڈ سیکنڈ لاسٹ از پیشنس، صبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو صبر سے بہترین گفٹ نہیں دیا گیا.
یہ مل جائے کسی کو سبحان اللہ، یہ اللہ کی توفیق ہے، تو اس سے بڑا گفٹ نہیں ہو سکتا. لیکن صبر کیا ہے؟ صبر از ناٹ میرلی ویٹنگ، دیٹ از سفرنگ. سفرنگ میں اور صبر میں فرق ہے. سفر اور صبر میں فرق ہے. انگلش والا سفر. صبر از ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ، دیٹ از صبر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر مصیبت کے شروع میں ہوتا ہے. بڑی ٹیکنیکل بات، ٹھیک ہے. بعد میں تو سب کر لیتے ہیں، برا بھلا کہہ کے، غصہ نکال کے، وہ تو سب کر لیتے ہیں. بعد میں کہتے ہیں چلو اب میں صبر کرتا ہوں. وہ صبر نہیں ہے، وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا. صبر ہوتا ہے شروع میں. انا للہ و انا الیہ راجعون، دس از صبر. کوئی بیڈ نیوز سنی، ہاں تکلیف ہوگی، غصہ بھی چڑھتا ہے کبھی، میں بھی انسان ہوں، آئی نو، بٹ دس از پریکٹسنگ صبر، سیلف کنٹرول. لیٹس پریکٹس اٹ. ٹھیک ہے. تو یہ گفٹ ہے. گفٹ جن کو مل گیا تو وہ کنفرم جنت کا ٹکٹ ہے. کیونکہ جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی ہے، فرشتوں نے سلام کریں گے، سلام ہے تم پہ کیونکہ تم صبر کرنے والے تھے. یو یوز ٹو پریکٹس پیشنس. تو صبر عبادات میں بھی ہے. نماز کے لیے بھی صبر چاہیے، اور حرام سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے، اور لوگوں کی دی ہوئی تکالیف پہ بھی صبر ہے. لوگ بری باتیں کریں گے، بلی کریں گے، تکلیف دہ الفاظ کہیں گے، صبر ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور لاسٹ ہیبٹ ہے، ویری ایکسلنٹ ہیبٹ، جو فلسفہ ہے پوری زندگی کا، جو پازیٹیو سائیکالوجی بتاتی ہے ہمیں، وہ ہے گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری، جس کی بڑی کمی ہے ہم سب میں. اتنی ناشکری ہے، اتنی ناشکری ہے. وہ ہماری ایک وہ مغیرہ کی والدہ ہیں، میری بھی ماں کی طرح ہے، آنٹی آسیہ، ان کے ساتھ میرے بڑے پوڈ کاسٹ ہیں. تو وہ ایک مذاق میں بات کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو نعمت سنڈروم ہے. نعمت سنڈروم کیا ہوتا ہے کہ ان کو نعمتیں بہت دے دی، اللہ نے سنبھالا نہیں جا رہا، تو وہ ناشکری کر رہے ہیں. نعمتیں ہی نعمتیں ہیں زندگی میں. تو ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں بہت نعمتیں ہیں. تو گریٹیٹیوڈ کی عادت بنانی چاہیے. گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ شکر ہے اللہ کا. گریٹیٹیوڈ عمل میں نظر آنا چاہیے. شکر ہے تو پھر عمل بھی کرو نا. نماز پڑھ کے دکھاؤ، دیٹ از گریٹیٹیوڈ. صدقہ خیرات کر کے دکھاؤ، دیٹ از گریٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے. اللہ کے لیے کسی کو معاف کر کے دکھاؤ، یہ شکر گزاری ہے، گریٹیٹیوڈ ہے. تو گریٹیٹیوڈ میں حکمت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ یہ قرآن کی آیا ہے کہ ہم نے لقمان کو وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمت ان اشکر للہ، ہم نے بے شک لقمان کو حکمت دی، کہا اللہ کا شکر کر. یہ حکمت ہے گریٹیٹیوڈ. تو گریٹیٹیوڈ پریکٹس کرنا. دیکھیں اسپیشلی یوتھ، کہ ہم شکایت بہت کرتے ہیں نا، ہر چیز کو کرٹیکلی دیکھتے ہیں، یہ کیوں ایسا ہے، یہ کیوں ویسا ہے، یہ کھانا نہیں اچھا، یہ نہیں اچھا، وہ نہیں اچھا، یہ چیز مجھے پسند نہیں آئی. تو بھائی شکر کریں. غزہ کے بچوں کو دیکھیں آپ، what they are going through. تو شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے مجھے ٹیسٹ ہی کہاں کیا ہی نہیں. اللہ تو اتنا لینینٹ ہے، اتنا جنرس ہے میرے ساتھ. لیٹس تھینک ہم. تو گریٹیٹیوڈ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کی عبادت میں بھی خوبصورتی آئے گی. آپ کا دل سجدہ جب کریں گے مزہ آئے گا. سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے کہ واقعی اللہ اتنا میرے ساتھ جنرس ہے، اتنا لینینٹ ہے، اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اتنا کچھ دیا ہوا ہے. تو سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ. سجدے میں بھی، رکوع میں بھی مزہ آئے گا. تو اس کو ہیبٹ بنائیں. اپنی نعمتوں کو انشاءاللہ ان پہ شکر کیا کریں، لکھا کریں باقاعدہ کہ آئی ایم تھینک فل ٹو یو اللہ. لکھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں یاد رہتی ہیں. تو گریٹیٹیوڈ از دی لاسٹ ہیبٹ انشاءاللہ تعالیٰ. باقی بے شمار سنتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی مینشن کر دیتا ہوں. گھر میں بسم اللہ پڑھ کے انٹر ہونا اور سلام کر کے انٹر ہونا. شیطان بھاگ جاتا ہے. دیکھ کتنی سمپل ہے لیکن کتنا بڑا فائدہ ہے. شیطان جہاں سے بھاگ جائے وہاں پہ پھر برکت ہوتی ہے، ادروائز نحوست ہوتی ہے. تو کوئی نہ بھی ہو پھر بھی سلام کرنا چاہیے، حدیث ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ 1/3 رول آف ایٹنگ، 1/3 سٹمک کو خالی رکھنا کتنی خوبصورت سننا ہے. صبح شام کے اذکار اتنے پاورفل ہیں، اتنے پاورفل ہیں. ان پہ کوئی کورس ہونا چاہیے یہاں پہ، اگر نہیں ہوا لوگوں کو سمجھایا جائے کہ صبح شام کے اذکار کی ٹرانسلیشن کیا ہے، ان کی امپلیکیشنز کیا ہیں. تو یہ بہت سی سناز ہیں. سو جزاک اللہ خیر. یہ 10 پروڈکٹیو سناز میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اتنا تو ہمیں کرنا چاہیے، جس انسان نے ہم سے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی کہ وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی بیسٹ دعا تم لوگوں کے لیے بچا کے رکھی ہے، اپنا نہیں سوچا، ہمارا سوچا. تو اتنا تو بنتا ہے
کہ ہم کوشش تو کریں نا ان کی سنتوں پہ انشاءاللہ عمل کرنے کی، تاکہ ہمیں بھی حوض کوثر سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں. ادروائز تو کہہ دیا جائے گا پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، فرشتے کہیں گے یہ تو وہ ہیں جنہوں نے تو سنت پہ کبھی عمل ہی نہیں کیا ہے، تو بدعت میں پڑ گئے یہ لوگ. تو اللہ ہمیں سنت پہ عمل کرنے والا بنائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.